لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة الدائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المؤلن الحق بالحق أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعطشهم وشجاعتهم وعظمتهم وولايتهم وسخاوتهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني. صلوات عزیزان محترم، بزرگان قوم ملت، برادران ایمانی، ایام عزائے فاطمیہ کی یہ آج پہلی مجلس خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. قبل اس کے کہ جس حدیث پرنور کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، اس کے ذیل میں چند باتیں عرض کی جائیں، تو آئیے سب سے پہلے ہم سب مل کر اپنے زمانے، اپنے آقا کی جو مولا ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعا پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. حضرات، گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مومن مومنات جو دنیا سے جا چکے ہیں، خاص طور سے جو اہل جلالی ہیں، ان کی روح کو اصال کر دیجیے. اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد.
عزیزان محترم، ایام عزائے فاطمیہ چل رہے ہیں۔ یہ ایام بڑے غم کے ایام ہیں، بڑے اندوہگین ایام ہیں، بڑے مصیبتوں سے بھرے ہوئے ایام ہیں۔ عزیزوں، میں دیکھ رہا ہوں کل سے بلکہ شاید پرسوں سے کچھ جوان ہیں جو عزائے فاطمیہ کے لیے بڑا اہتمام کر رہے ہیں، بڑی خدمتیں کیں، انہوں نے عزاخانے کو سجایا، اور باقاعدہ اس سے پہلے بھی تقریباً 1 مہینہ پہلے سے اہتمام کر رہے ہیں کہ شہزادی کی عزاداری بہترین طریقے سے ہو سکے۔ عزیزوں، یقین مانیے یہ جو میرے نوجوان بھائی جنہوں نے عزاداری کے لیے بڑھ چڑھ کر آگے حصہ لیا، اس کا کوئی بھی اجر نہیں دے سکتا ہے سوائے شہزادی عالمیان کے۔ اور آپ لوگوں نے بھی ایک قدم اگر آگے بڑھایا ہے شہزادی کی عزاداری کے لیے تو شہزادی دیکھ رہے ہیں، اور جس کے اوپر شہزادی کی نگاہ کرم ہو جائے تو پھر وہ دنیا کا محتاج نہیں ہوتا ہے، دنیا اس کی محتاج ہو جاتی ہے، اس لیے کہ شہزادی کی عنایت اس کے اوپر ہو رہی ہے۔ تو عزیزان محترم، میں شکریہ ادا کرتا ہوں جن برادران نے بڑھ چڑھ کر عزائے فاطمیہ کے لیے حصہ لیا، اور بہترین انداز میں انہوں نے فرش عزا کو بچھایا، بہترین امام باڑے کو سجایا، سارے چیزوں کو عزاداروں کے لیے یہاں پر مہیا فرمایا۔ اس کا اجر شہزادی عطا فرمائیں گے، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ان نوجوانوں کو دن دگنے رات چوگنے ترقی عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ان کو بہترین روزگار سے نوازے۔ عزیزان محترم، ہم پیدا ہی ہوئے ہیں عزاداری کے لیے، شہزادی نے دعا کی ہے، ہم دعائے فاطمہ ہیں، شہزادی نے ہمیں ہر لمحہ یاد کیا ہے، ہر مقام پہ یاد کیا ہے، ہر جگہ پہ یاد کیا ہے۔ اب سوچیے، شہزادی نے آپ کو یاد کیا، کیا آپ کا مرتبہ ہے، کیا آپ کا مقام ہے، کیا آپ کی منزلت ہے، کیا آپ کی عظمت ہے؟ شہزادی کا کیا مرتبہ ہے بھائی؟ شہزادی کوئی معمولی نہیں ہے، شہزادی آپ کو یاد کریں تو آپ کا کتنا مرتبہ ہے۔ اب شہزادی کے بارے میں خود دیکھیے، پیغمبر اعظم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی گویا کہ اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ عزیزان محترم، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، بڑی مانوس حدیث ہے، قوم کے بچے کی زبان زد حدیث ہے، سب کو معلوم ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، شروع سے ہی آپ میرے ساتھ میں ہو جائیے گا، اس لیے کہ مقدمہ بنانے کا ٹائم نہیں ہے، تمہید بنانے کا ٹائم نہیں ہے، میں شروع سے ہی مجلس کا آغاز کر رہا ہوں، آپ میرے ساتھ میں ہو جائیے گا۔ پیغمبر نے کیا فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے میرے ٹکڑے کو اذیت پہنچائی گویا کہ اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ عزیزان محترم، ہم پیغمبر سے کہیں گے، یا رسول اللہ، آپ نے یہاں پر یہ کیوں فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے؟ یا رسول اللہ، کاش کہ آپ کہہ دیتے کہ فاطمہ تو بنتی، فاطمہ میری بیٹی ہے۔ میں کہوں گا، یا رسول اللہ، آپ یہاں پر کہہ دیتے کہ فاطمہ میری بیٹی ہے تو کتنا اچھا ہوتا۔ یا رسول اللہ، اے طٰہٰ، اے یاسین، اے مزمل، اے مدثر، اے کالی کملی اوڑھنے والے، آپ اس کی جگہ پر کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، آپ کہہ دیتے فاطمہ تو بنتی، فاطمہ میری بیٹی ہے، فاطمہ میری بیٹی ہے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو عجب نہیں پیغمبر بھی آواز دے، احمق، تجھے کیا خبر، تجھے پتا نہیں ہے کہ بیٹی اور ٹکڑے میں بہت فرق ہوتا ہے۔
خدا سلامت رکھے، بہت بیدار ہے مجمع۔ عزیزان محترم، عجب نہیں پیغمبر بھی آواز دے، تجھے خبر نہیں ہے کہ بیٹی اور ٹکڑے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اگر میں کہہ دیتا کہ فاطمہ میری بیٹی ہے تو ضروری نہیں تھا کہ جو صفات باپ کے اندر ہوں وہی صفات بیٹی کے اندر بھی ہوں۔ خدا سلامت رکھے عزیزان محترم، چہرے گلاب ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ جنت کی سیر کریں گے، ابھی آپ جنت میں جائیں گے۔ عزیزان محترم، پیغمبر عجب نہیں آواز دے، تجھے خبر نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو صفات باپ میں ہوں وہی صفات بیٹی میں بھی ہوں۔ لیکن میں نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ بھائی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، لیکن جب میں نے ٹکڑا کہہ دیا تو اس کا مطلب فاطمہ میرا جز ہے، یعنی جو صفات کل میں ہوں گے وہی صفات جز میں بھی ہوں گے۔ بھئی آپ دیکھ لیجئے، اگر پیغمبر کہہ دیتے فاطمہ تو بنتی، فاطمہ میری بیٹی ہے، تو ضروری نہیں تھا کہ جو صفات باپ کے اندر ہوں وہی صفات بیٹی کے بھی اندر بھی ہوں۔ بھئی آپ نے تو دیکھا ہے نا، آپ ماشاءاللہ ایک سماج میں رہتے ہیں، ایک معاشرے میں رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ شجاع ہوتا ہے لیکن بیٹی بزدل ہوتی ہے، کبھی کبھی باپ عالم ہوتا ہے لیکن بیٹی جاہلہ ہوتی ہے، کبھی کبھی باپ نیک اور شریف ہوتا ہے لیکن بیٹی بری ہوتی ہے۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، اس کے برعکس کر لیجئے، بھائی کبھی کبھی باپ جاہل ہوتا ہے، بیٹی عالمہ ہوتی ہے، کبھی کبھی باپ برا ہوتا ہے لیکن بیٹی نیک اور شریف ہوتی ہے۔ اب جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ بزدل ہوتا ہے لیکن بیٹی شجاع ہوتی ہے۔ بھائی میں الفاظوں کو بدل کر کہہ دوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ میدان سے بھاگتا نظر آتا ہے، بیٹی میدان میں گھستی نظر آتی ہے۔ خدا سلامت رکھے، خدا سلامت رکھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا، باپ فراری ہوتا ہے لیکن بیٹی اتنی جرار ہوتی ہے کہ میدان میں ڈٹ جاتی ہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان محترم، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اب سمجھ میں آیا پیغمبر نے کیوں کہا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ بھئی اگر پیغمبر کہہ دیتے کہ فاطمہ میری بیٹی ہے تو ضروری نہیں ہوتا ہے کہ جو صفات باپ کے اندر ہوں وہی صفات بیٹی کے اندر بھی ہوں، لیکن پیغمبر نے کہا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ بھئی جو صفات کل کے اندر ہوتے ہیں وہی صفات جز کے اندر بھی ہوتے ہیں، جو صفات کل کے اندر ہوتے ہیں وہی صفات ٹکڑے کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ آگے آجائے ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ مل جل کر ایک اور بلند ترین صلوات ارشاد فرما دیجئے محمد و آل محمد پر۔ خدا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ عزیزو چہرے گلاب ہو رہے ہیں۔ عزیزان محترم، پیغمبر نے کہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ بھئی جو صفات کل کے اندر ہوتے ہیں وہی صفات جز کے اندر بھی ہوتے ہیں، جو صفات کل کے اندر ہوتے ہیں وہی صفات ٹکڑے کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا تھوڑا کوئی مثال دے دیجئے تاکہ بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ بھئی مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ ایک سیب لیجئے، آپ جب سیب کے ٹکڑے کریں گے تو جو اصلی اور جو کل والا سیب ہوگا اس کے اندر جو خاصیت ہوگی وہی خاصیت ٹکڑے میں بھی ہوگی۔ بھئی اگر کل میٹھا ہے تو ٹکڑا بھی میٹھا ہوگا۔ بھئی توجہ چاہتا ہوں،
اگر کل کڑوا ہے تو ٹکڑا بھی کڑوا ہوگا بھائی، اگر کل لال ہے تو ٹکڑا بھی لال ہوگا بھائی، اگر کل بڑا ہے سائز میں تو ٹکڑا بھی بڑا ہوگا بھائی۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صفات کل میں ہوں گے وہی صفات ٹکڑے میں ہوں گے بھائی، جو صفات کل میں ہوں گے وہی صفات جز میں ہوں گے۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے، اگر پیغمبر ہے رسول تو فاطمہ ہے شریک کار رسالت، اگر پیغمبر ہے نبی تو فاطمہ ہے شریک کار نبوت بھائی، اگر پیغمبر ہے سید الانبیاء تو فاطمہ ہے سیدت نساء العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ خدا سلامت رکھے، خدا سلامت رکھے عزیزان محترم، یہ آپ کے ایمان کی نشانی ہے۔ خدا سلامت رکھے، بہت اچھا سن رہے ہیں عزیزان محترم، اسی طریقے سے میرے ساتھ میں چلتے رہیے گا عزیزان محترم۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اب پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا اپنے حبیب کے لیے؟ کیا ارشاد فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بتحقیق پیغمبر گرامی اسلام آپ کے لیے کیا اسوہ حسنہ ہیں، ایک نمونہ بن کر آئے ہیں، ایک آئیڈیل بن کر آئے ہیں۔ پیغمبر آپ کے لیے کیا آئیڈیل بن کر آئے ہیں، نمونہ بن کر آئے ہیں، اسوہ بن کر آئے ہیں۔ ان کی سیرت کو اپناؤ، ان کے کردار کو اپناؤ، ان کی رفتار کو اپناؤ، ان کے کردار کو اپناؤ، ان کے گفتار کو اپناؤ۔ تو عزیزان محترم، اگر پیغمبر نمونہ بن کر آئے ہیں تو فاطمہ بھی پیغمبر کا ٹکڑا ہے، یعنی اگر پیغمبر نمونہ ہے تو فاطمہ بھی نمونہ بن کر آئی ہیں بھئی، فاطمہ بھی نمونہ بن کر آئی ہیں۔ دیکھیے اس کائنات میں، اس دنیا میں 4 بیوی ایسی ہیں جو دنیا کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ 4 بیویاں ایسی ہیں جو کائنات کی تمام عورتوں کی سردار بن کر آئی ہیں۔ وہ کون کون سی 4 بیویاں ہیں؟ ایک ہے جناب حوا، دوسری ہے جناب آسیہ، تیسری ہے جناب مریم، اور چوتھی ہے شہزادی عالمیان حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ عزیزان محترم، 4 بیویاں ایسی ہیں جو کائنات کی عورتوں کے لیے سردار بن کر آئی ہیں، لیکن توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم، جو کائنات کے لیے سردار بن کر آئی ہیں وہ یہ 4 بیویاں ہیں، لیکن جو ان 4 بیویوں میں بھی سردار ہے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ جو ان 4 بیویوں میں بھی سردار بن کر آئے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزیزان محترم، ان 4 بیویوں میں جو 3 بیویاں ہیں نا، ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں آپ کو نقص نظر آئے گا، کہیں نہ کہیں آپ کو کمی نظر آئے گی، لیکن واحد ذات ہے حضرت فاطمہ زہرا کی کہ جن کی زندگی میں آپ کو کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ بھئی دیکھیے، ہر عورت، ہر خاتون اپنی زندگی میں 3 مراحل سے زیادہ تر گزرتی ہے۔ کوئی بھی خاتون ایسی نہیں ہے، وہ شاذ و نادر ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر حکم جو اکثریت پہ لگایا جاتا ہے، اقلیت پہ نہیں لگایا جاتا ہے۔ زیادہ تر خاتون 3 مراحل سے ضرور گزرتی ہیں۔ میں سب سے پہلے مرحلے میں یا تو وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہیں، سب سے پہلے مرحلے میں یا تو وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہیں، دوسرے مرحلے میں یا تو وہ کسی کی زوجہ ہوتی ہیں، اور تیسرے مرحلے میں
وہ کسی نہ کسی کی ماں بن جاتی ہیں. بھئی ہوتا ہے نا. اب آئیے ان 4 بیویوں کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں جو سردار بن کر آئی ہیں کائنات کی عورتوں کے لیے. تو عزیزان محترم آئیے سب سے پہلے جناب حوا کی زندگی کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تاریخ کے سنہرے اوراق کی ورق گردانی کرتے ہیں تو پتہ چلے گا کہ جناب حوا بھائی جب سردار بن کر آئی ہیں تو نمونہ بن کر آئی ہیں، آئیڈیل بن کر آئی ہیں، الگو بن کر آئی ہیں. عزیزان محترم جناب حوا وہ ہیں کہ جنہوں نے کسی کی زوجیت تو اختیار کی. بھائی وہ کسی کی زوجہ بنی، جناب آدم کی زوجہ بنی. انہوں نے بتا دیا کہ زوجہ کو اپنے شوہر کے ساتھ میں کیسے رہنا چاہیے. توجہ چاہتا ہوں. بھائی جناب حوا نے یہ کائنات کی عورتوں کو درس دے دیا کہ ایک عورت کو، ایک خاتون کو شوہرداری کیسے کرنی چاہیے، شوہر کے ساتھ میں کیا سلوک ہونا چاہیے، کیا برتاؤ ہونا چاہیے، کیا رفتار ہونی چاہیے، کیا گفتار ہونی چاہیے. اور اس کے بعد میں وہ اپنے بچوں کی ماں بھی بن گئیں. انہوں نے کائنات کی عورتوں کو یہ بھی درس دے دیا کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، بچوں کو پروان کیسے چڑھانا چاہیے، بچوں کی پرورش کیسے کرنی چاہیے. آخری سبق کے لیے عزیزان محترم بچوں کو کس طریقے سے پروان چڑھانا چاہیے. تو عزیزان محترم جناب حوا 2 مرحلوں میں تو کامیاب ہو گئیں. بھائی توجہ چاہتا ہوں. بھائی وہ کسی کی زوجہ بن گئیں اور کسی کی ماں بھی بن گئیں، لیکن کسی کی بیٹی بننے سے محروم ہو گئیں. بھائی توجہ چاہتا ہوں. جناب حوا کسی کی بیٹی نہیں بن سکیں. اب جناب حوا جب کسی کی بیٹی ہی نہ بن سکیں تو دنیا کی عورتوں کو کیسے سمجھائیں کہ ایک بیٹی کو باپ کے ساتھ میں کیسے رہنا چاہیے، بیٹی کو باپ کے ساتھ میں کیسے زندگی بسر کرنی چاہیے، باپ کی خدمت کیسے کرنا چاہیے، باپ کا احترام کیسے کرنا چاہیے، باپ جب گھر میں آئے اس کا استقبال کیسے کرنا چاہیے. وہ کسی کی بیٹی تو نہیں بن سکیں. لہٰذا اس مرحلے میں وہ ناقص رہ گئیں. وہ نہیں بتا سکتی ہیں کہ ایک بیٹی کو اپنے باپ کے ساتھ میں کیسے رہنا چاہیے. تو ایک مرحلے میں تو ناقص ہو گئیں. اب چلتے ہیں جناب آسیہ کی بارگاہ میں. جناب آسیہ کو دیکھتے ہیں. بھائی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم جناب آسیہ کے 3 مراحل کے اوپر جستجو کرتے ہیں. جناب آسیہ پہلے مرحلے میں وہ کسی کی بیٹی تو بن گئیں، کسی کی بیٹی بنی، لہٰذا وہ بتا سکتی ہیں کہ باپ کے ساتھ میں کیسے رہنا ہے، باپ کے ساتھ میں کیا کردار ہونا چاہیے، باپ کے ساتھ میں کیا رفتار ہونے چاہیے، باپ کے ساتھ میں کیا گفتار ہونی چاہیے. بھئی جناب آسیہ یہ بتا سکتی ہیں. اور پھر وہ کسی نہ کسی کی زوجیت میں چلی گئیں. جب زوجیت میں گئیں تو وہ یہ بھی بتا سکتی ہیں کہ شوہرداری کیسے کرنی چاہیے، شوہر کے ساتھ میں کیسے رہنا چاہیے، شوہر کا احترام کیسے کرنا چاہیے. لیکن آخری مرحلے میں جو تیسرا مرحلہ ہے کہ ہر عورت کسی نہ کسی کی ماں بنتی ہے، تو جناب آسیہ اس مرحلے میں ناقص ہو گئیں. وہ کسی کی ماں نہیں بن سکیں. بھئی جناب آسیہ کسی کی ماں نہیں بن پائیں. اب وہ کیسے بتائیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، بچوں کو کیسے پروان چڑھانا چاہیے، بچوں کی پرورش کیسے کرنی چاہیے. لہٰذا تیسرے مرحلے میں جناب آسیہ بھی ناقص رہ گئیں. بھئی اب چلتے ہیں جناب مریم کی بارگاہ میں، ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں. بھئی جناب مریم کسی کی بیٹی تو بنی، پہلے مرحلے میں کامیاب ہو گئیں، پہلا مرحلہ مکمل رہا. انہوں نے دنیا کی عورتوں کو بتایا کہ باپ کے ساتھ میں کیسے رہنا چاہیے، باپ کا احترام کیسے کرنا چاہیے، باپ کے مقام کو کیسے سمجھنا چاہیے، باپ کی منزلت کو کیسے سمجھنا چاہیے. اور آخری مرحلے میں جو تیسرا مرحلہ ہے وہ کسی کی ماں بھی بن گئیں. اب دنیا کی عورتوں کو یہ بھی بتا سکتی ہیں
کہ بچے کی خدمت کیسے کرنی چاہیے، بچے کو کیسے پروان چڑھانا چاہیے، بچے کی کیسے پرورش کرنی چاہیے، لیکن دوسرے مرحلے میں وہ کسی کی زوجہ نہیں بن سکی، لہذا زوجہ بننے والے مرحلے میں وہ ناقص رہ گئیں۔ لیکن ہماری جانیں قربان ہو جائیں فخر مریم و حوا کے اوپر، وہ تینوں مرحلوں میں ایسے مکمل نظر آتی ہیں۔ ارے اگر وہ کسی کی بیٹی بنی تو ایسے باپ کی بیٹی بنی جو رحمت للعالمین بن کر آیا، اور اس باپ کے لیے جو رحمت للعالمین تھا اس کے لیے خود بی بی رحمت بن کر آئی، اور دوسرے مرحلے میں اس علی کی زوجہ بنی جسے کل ایمان کہا جاتا ہے، اور تیسرے مرحلے میں بی بی فاطمہ ان بچوں کی ماں بنی جنہیں جوانان جنت کا سردار کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدا سلامت رکھے عزیزان محترم۔ تو شہزادی کی زندگی مکمل ہے، اکمل ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں شہزادی کے تینوں مراحل کی ہم تھوڑی سی بررسی کرتے ہیں کہ شہزادی نے تینوں مراحل کو کس طریقے سے گزارا۔ بی بی فاطمہ اپنے بابا کے ساتھ میں کیسے رہیں، انہوں نے بابا کا احترام کیسے کیا، بابا کی خدمت کیسے کی، بابا کے ساتھ میں کیسے شفقت اور محبت سے پیش آئیں۔ بی بی فاطمہ نے اپنے بابا کے ساتھ میں اپنا وہ اخلاق پیش کیا، اپنا وہ کردار پیش کیا، اپنی وہ شفقت دکھائی، اپنی وہ محبت دکھائی، اپنی وہ مہربانی دکھائی کہ رحمت للعالمین جیسا باپ فاطمہ کے لیے کہتا ہوا نظر آیا، فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ اب اندازہ لگائیے شہزادی کی کیا شفقت ہے، کیا محبت ہے، کیا مہربانی ہے بابا سے۔ بی بی درس دے رہی ہیں کنیزان سیدہ کو، کنیزان زہرا کو، اے کنیزان زہرا، اے کنیزان سیدہ، بابا کے گھر میں رہو تو باپ کے لیے رحمت بن کے رہو جیسے میں رہی۔ یہ شہزادی فاطمہ ہیں اور ان کی بیٹی زینب ہیں، انہوں نے بھی یہی درس دیا کہ باپ کے لیے زینت بننا۔ بھئی زینب کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اب زینب کی سندھ وچھید کیجئے، الگ الگ کریے، اس کو آپ پلس کریے، زین پلس اب، زین پلس اب، زین یعنی زینت، اب یعنی باپ، زین یعنی زینت، اب یعنی باپ۔ جو باپ کے لیے زینت ہو اسے زینب کہا جاتا ہے، جو باپ کے لیے زینت ہو اسے زینب کہا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ماں باپ کے لیے رحمت، بیٹی باپ کے لیے رحمت، ساتھ میں زینب، ساتھ میں زینت، یعنی ماں اور بیٹی دنیا کی عورتوں کو درس دے رہی ہیں، دیکھو تم ہماری کنیز ہو، تم ہماری کنیز ہو، تم ہماری چاہنے والی ہو تو اپنے باپ کے لیے رحمت اور زینت بننا، کہیں رحمت کی جگہ پر تم زحمت نہ بن جانا، زینت کی جگہ پر ذلت اور رسوائی کا سبب نہ بن جانا۔ صلوات بھیج دیجئے محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے شہزادی فاطمہ جو باپ کے لیے رحمت بن کر آئی ہیں، باپ سے اتنی محبت کرتی ہیں، باپ سے اتنا پیار کرتی ہیں شہزادی کہ پیغمبر کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ
اپنے باپ کی بھی ماں ہے. جانے قربان ہو جائے شہزادی کو، پر شہزادی نے کسی بھی مرحلے کو ناقص نہیں چھوڑا، بلکہ مکمل کر کے دکھایا کہ اس طریقے سے باپ کے ساتھ میں رہنا ہے. باپ کے ساتھ میں رحمت بن کے رہو، باپ کے لیے زینت بنو، ذلت نہ بنو، باپ کے لیے رحمت بنو، زحمت نہ بنو. یہ پہلا مرحلہ شہزادی کا. دوسرا مرحلہ، شہزادی جب زوجہ بنی تو کس کی زوجہ بنی؟ کل ایمان کی زوجہ بنی. بھائی توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے آپ نے احادیث میں سنا ہوگا، پڑھا ہوگا علماء سے، ذاکرین سے، اگر کوئی انسان شادی کر لے تو نصف ایمان اس کا مکمل ہو جاتا ہے. سنا ہے نا؟ اگر کوئی شادی کر لے تو آدھا ایمان اس کا مکمل ہو جاتا ہے. بھائی شادی کرنے سے آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. ذرا شہزادی فاطمہ کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. اس کل ایمان کے لیے آدھا ایمان بن رہی ہے جسے علی کہا جاتا ہے. بھائی شہزادی کل ایمان کے لیے نصف ایمان بن رہی ہے، کل ایمان کے لیے نصف ایمان بن رہی ہے. یہ ہے شہزادی. اور شہزادی نے اپنے شوہر کے ساتھ میں کیسے زندگی بسر کی؟ ایسے زندگی بسر کی کہ کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا. اے علی مجھے یہ لا کے دو، اے علی مجھے میک اپ چاہیے، اے علی مجھے پیسہ چاہیے، اے علی مجھے نیا جوڑا چاہیے، اے علی مجھے چوڑیاں چاہیے، اے علی مجھے زیورات چاہیے. کبھی شہزادی نے مطالبہ نہیں کیا. یہاں تک کہ خود مولائے متقیان امیر مؤمنان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام آخری وقت میں آ کے کہا، اے سیدہ، اے شہزادی، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ کریے. آپ نے آج تک کہ مجھے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا. شہزادی نے کیا فرمایا؟ شہزادی نے کہا، اے ابو الحسن، میرے بابا نے جب مجھے رخصت کیا تھا تو مجھے سمجھا کے بھیجا تھا، اے فاطمہ جا تو رہی ہو لیکن کبھی اپنے شوہر سے ایسی چیز کا مطالبہ نہ کرنا جس کی وجہ سے علی کا سر جھک جائے. لہٰذا اے علی، میں آپ سے کچھ نہیں مانگ سکتی ہوں، میں کچھ نہیں مانگ سکتی ہوں آپ سے، کیونکہ میرے بابا نے مجھے سمجھا کے بھیجا ہے. عزیزان محترم، جب باپ اپنی بیٹی کی تربیت کر کے بھیجتا ہے تو بیٹی جب سسرال میں جاتی ہے تو سر جھکا کے رہتی ہے، پھر لڑائی نہیں کرتی ہے، پھر جھگڑے نہیں کرتی ہے، پھر طلاقیں نہیں ہوتی ہیں، پھر سسرال سے بھاگ کے گھر میں نہیں آ کے بیٹھتی ہے، بلکہ سسرال میں رہتی ہے، عزت کے ساتھ میں رہتی ہے، اپنے مائکے والوں کا سر بلند کر کے آتی ہے. عزیزان محترم، شہزادی نے درس دیا، اگر تم اپنے شوہر کے گھر میں رہ رہی ہو، اگر تمہارا شوہر غریب ہے تو غربت میں پار کرو، اگر تمہارا شوہر امیر ہے تو امیری میں پار کرو. یہ نہیں کہ شوہر کو مجبور کرو تمہارے لیے چوری کر کے لائے، تمہارے لیے ڈاکہ ڈال کر لائے، نہیں، تمہارے شوہر کے پاس میں جو کچھ ہے اسی میں گزر بسر کرو. اب شہزادی کا تیسرا مرحلہ، عزیزان محترم، شہزادی ماں بنی ہے تو ایسے بچوں کی ماں بنی ہے جو جوانان جنت کے سردار ہیں. شہزادی ایسے بچوں کی ماں بنی ہے اور شہزادی نے کائنات کی عورتوں کو درس دے دیا، اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو. بھئی ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچے IAS بن جائیں، اس کے بچے PCS بن جائیں، اس کے بچے ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں. بھئی چاہتے ہیں نا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ بلند مرتبے پہ فائز ہو جائے. ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے، ہر ماں کی تمنا ہوتی ہے ہمارا بچہ عظمت والا ہو جائے، ہمارا بچہ خطیب بن جائے، ہمارا بچہ آیت اللہ بن جائے، ہمارا بچہ ذاکر بن جائے. بھئی ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے، ہر ماں یہ تربیت کرنا چاہتی ہے، لیکن ہمارا درود و سلام ہو شہزادی فاطمہ کے اوپر. انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کی کہ شہزادی کے بچے کوئی IAS نہیں بنے، کوئی PCS نہیں بنے، کوئی ڈاکٹر نہیں بنے، کوئی صرف انجینئر نہیں بنے، بلکہ جوانان جنت کے سردار بنے. جو جوانان جنت کا سردار بن جائے تو پھر IAS اس کے نیچے ہے، PCS اس کے نیچے ہے، انجینئر اس کے نیچے ہے، ڈاکٹر اس کے نیچے ہے، یہ کائنات اس کے نیچے ہے. وہ کہتے ہیں کن فیکون، ہو جا، پس وہ چیز ہو جاتی ہے.
شہزادی نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی اور بتایا دیکھو اپنے بچوں کو ایسے پروان چڑھاؤ، ایسی تربیت کرو کہ تمہارے بچے نیک راستے پر چلیں، ہمارے عزادار بن جائیں، ہمارے ذاکر بن جائیں۔ عزیزان محترم، شہزادی نے دعا کی تھی نا، اپنے بابا سے کہا تھا بابا ہمارے حسین پہ روئے گا کون؟ جب بتایا نا کہ اے سیدہ آپ کا حسین کربلا میں مارا جائے گا، تو بیوی نے پڑھ کے پوچھا تھا بابا کیا علی ہوں گے؟ کہا علی نہیں ہوں گے۔ کہا کیا ہم ہوں گے؟ کہا آپ بھی نہیں ہوں گی۔ کہا بابا کیا آپ ہوں گے؟ کہا نہیں ہم بھی نہیں ہوں گے۔ کہا بیٹا حسن ہوگا؟ کہا نہیں۔ کہا بابا ذرا یہ بتائیے ہمارے حسین پہ روئے گا کون؟ اجرکم اللہ، صدائے گریہ بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ عزادارو پیغمبر نے یہی فرمایا تھا اے بیٹی فاطمہ گھبرا نہیں، اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان تمہارے جوانوں پہ روئیں گے، جس کے بڈھے تمہارے بڈھے پہ روئیں گے، جس کی عورتیں تمہاری عورتوں پہ روئیں گی، جس کے بچے تمہارے بچوں پہ ہنسو بہائیں گے۔ ہاں زادہ نے مظلوم کربلا آج دل کھول کے پرسہ پیش کرنا، آج حسن و حسین یتیم ہو گئے، آج زینب ام کلثوم یتیم ہو گئی۔ ہائے رے یتیمان زہرا، ہائے رے یتیمان سیدہ، ہائے رے زینب ام کلثوم کی یتیمی۔ عزادارو بلکہ میں اس طریقے سے کہوں صرف حسن و حسین یتیم نہ ہوئے، صرف زینب ام کلثوم یتیم نہ ہوئی، بلکہ پوری امت یتیم ہو گئی۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو ہماری ماں مر جاتی ہم کیسے روتے ہیں، ارے فاطمہ ہم سب کی روحی ماں، اگر آپ نہ روئیں گے تو کون روئے گا؟ اجرکم اللہ۔ خوب پرسہ دے رہے، شہزادی پرسے کو قبول فرمائے، مولا علی پرسے کو قبول فرمائے، بی بی زینب ام کلثوم پرسے کو قبول فرمائے۔ ہاں زادہ نے مظلوم کربلا، آپ کو پتا ہے ارے وہی دروازہ جس پہ ملک الموت آتا تھا تو اجازت لیتا تھا، پیغمبر آتے تھے جھک کے سلام کرتے تھے، مسلمانوں نے اسی دروازے پہ لکڑیاں جمع کی، ارے دروازے میں آگ لگائی، جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے پہلو پہ گرایا۔ عزادارو آپ کو پتا ہے ارے دروازے کے پیچھے ایک دیوار بھی تھی، کسی شقی نے دروازے پہ لات ماری، ارے بی بی دیوار اور در کے درمیان میں پس گئی۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو ارے دروازے میں ایک کیل بھی لگی تھی، ارے بی بی کے پہلو میں بے بس ہو گئی، بی بی نے آواز دی یا فزتو خزینی، اے فزہ میری مدد کو، ارے میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں زادہ نے مظلوم کربلا، ارے قیامت کی تاریخ ہے، ارے اسے عاشورہ ثانی کہا جاتا ہے۔ ہاں زادارو ذرا محسوس کیجئے، پتہ ہے آپ کو، دیکھیے روز عاشورہ میں آپ حضرات ننگے پاس ضرور چلتے ہوں گے، اگر ننگے پیر چلتے چلتے اگر پیر کے نیچے چھوٹی سی کنکری بھی آ جاتی ہے تو آپ کیسے تڑپ جاتے ہیں، اگر چھوٹا سا کانٹا پیر میں لگ جائے تو آپ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ارے ذرا اندازہ لگاؤ جب بی بی کے پہلو میں ارے کیل پہ بست ہوئی ہوگی، بی بی نے کیسے برداشت کیا؟
اجرکم اللہ، خدا نوازوں پر رحمت نازل کرے۔ عزاداروں، دل کھول کے پرسہ دے رہے شہزادی پرسے کو قبول فرمائیں۔ عزیزوں، ایک جملہ یاد رکھنا، دیکھیں آپ رو تو رہے ہیں لیکن آپ کے گریے پہ پابندی لگانے والا کوئی نہیں۔ ارے رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ جب روتی تھی تو مسلمان کہتے تھے اے علی، فاطمہ سے کہو یا تو رات میں روئے یا دن میں رویا کرے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں زادان مظلوم کربلا، ایام اعظم میں ایک واقعہ ضرور پڑھا جاتا ہے، آپ نے علماء سے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، ذاکرین سے سنا ہوگا کہ ایران میں ایک عالم دین تھے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ انہوں نے مصائب پڑھے، مصائب میں پڑھا کہ شہزادی کا پہلو شکستہ ہوا۔ عزاداروں، مصائب ختم ہو گئے، یہاں تک کہ نوحہ ختم ہو گیا، یہاں تک کہ تبرک بھی تقسیم ہو گیا۔ کیا دیکھا؟ ایک شخص ہے زاروں قطار روتا جا رہا ہے۔ عزاداروں، ذرا اندازہ لگاؤ، مجلس تمام ہو گئی پھر بھی رو رہا، نوحہ ختم ہو گیا پھر بھی رو رہا، تبرک بڑھ گیا پھر بھی رو رہا۔ عالم دین کہتے ہیں میں خود اس کے پاس میں آگے بڑھ کر گیا، اسے گلے سے لگایا، لگانے کے بعد نے پوچھا بھیا ذرا یہ تو بتاؤ، ارے کس چیز نے تمہیں اتنا رلایا؟ اس نے کہا آقا آپ کو پتا ہے میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے کہ اگر بدن کی ہڈی ٹوٹ جائے تو بدن کے ہلنے سے درد ہوتا، لیکن اگر کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائے تو ہر سانس میں درد ہوتا۔ ارے میں یہ سوچ سوچ کے رو رہا، ارے بی بی فاطمہ نے 95 دن کیسے گزارا۔ آقا میں یہی سوچ سوچ کے رو رہا، ارے میری شہزادی نے 95 دن کیسے گزارے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں زاداروں، خدا نوازوں پر رحمت نازل کرے۔ آخری فقرات اور زحمت تمام۔ عزاداروں لیجئے، جناب فاطمہ زہرا کی بدن سے روح پرواز کر گئی۔ ارے بی بی کے جنازے کو صحن خانہ میں رکھا گیا، ارے سب رخصت آخر کے لیے آئے۔ امام حسن آگے بڑھے، اماں سے رخصت ہو گئے۔ جناب زینب آگے بڑھی، اماں سے گلے مل کر رخصت ہو گئی۔ جناب ام کلثوم آگے بڑھی، اماں سے رخصت ہو گئی۔ عزاداروں، مولا کائنات ایک عجیب منظر دیکھا۔ ارے کیا دیکھا؟ حسین ایک کونے میں کھڑے ہیں، سسکیاں باندھ کے رو رہے ہیں۔ امام حسین ارے سسکیاں باندھ کے رو رہے۔ مولا علی نے کہا اے بیٹا حسین، کیا اماں سے ودا نہ ہوگے؟ کیا اماں سے رخصت نہ ہوگے؟ عزاداروں، امام حسین نے کہا بابا بابا، ارے اماں جب تک کہ مجھے بلاتی نہ تھی میں جاتا نہیں تھا، اگر اماں آج بلائے گی نہیں میں جاؤں گا نہیں۔ عزاداروں، یہ کہنا تھا، ارے بندے کفن ٹوٹے، بی بی نے آغوش پھیلائی، آ میرے لال میری آغوش پھیلائی۔ اجرکم اللہ۔ آ میرے لال میری آغوش میں آ جا۔
خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. خوب پرسہ دے رہے شہزادی آپ کے عزادار, ان کی مشکلات کو دور کرنا. بی بی ان کے رزق میں برکت دینا. بی بی ہم سب کے گناہوں کو معاف کرنا. عزادارو, امام حسین ماں سے گلے مل کے بین کرتے ہیں. ایسے بین کیے کہ در و دیوار سے گریہ کی صدائیں آنے لگی. کہتے اماں مجھے چھوڑ کے جا رہی ہو. اماں, ارے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہی ہو. اماں, ارے رات میں اٹھ کے پانی پلاتی تھی. اماں, ارے رات میں پانی پلاتی تھی. اماں پانی کہاں پلائے گا. اماں مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلو. عزادارو, ایک مرتبہ حسین ماں سے جدا ہوئے, ایک آخری جملہ کہتے اماں, ارے آخری وقت آپ نے مجھے بلایا, میں دوڑتا ہوا آ گیا. اماں, کل جب میرا آخری وقت ہوگا, کربلا میں ہوں گا, میرے سر و تن میں جدائی ہو رہی ہوگی. اماں مجھے تنہا نہ چھوڑنا. یہی وجہ تھی روز عاشوراء کربلا کی زمین پر شہزادی دامن پھیلائے بیٹھی رہی. آ میرے لال حسین, تیری ماں فاطمہ, تیرا انتظار.